بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو اس بلا شرکت غیر اس ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، اور کروڑوں درود نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس کائنات میں اللہ کے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فرما گئے۔ قرآن حکیم نے آپ کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بائنڈنگ بنا دیا، لازم قرار دے دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ حزم معمول حاضر خدمت ہیں۔ خدمت خلق کے حوالے سے یعنی بس جو اصل ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ تعلق باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں سکھائے اس پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ہم عبادتوں پر بات کر چکے، ذکر پر بات کر چکے تھے، اور ایک بہت اہم ترین تعلق جو قائم کرنے کا خدا سے تھا وہ اس کی مخلوق تھی، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں خدمت خلق کا موضوع جو ہے زیر بحث تھا، اور وہ چلتے چلتے پھر بیچ میں جو ہے یہ کچھ وبائی امراض کے مسائل آئے، اور پھر یہ ایک دم جو ہے حالات ایسے ہوئے کہ ان پر بات کرنا ناگزیر ہو گیا، اور ڈپریشن بڑھنا شروع ہو گئے، معاشرتی مسائل بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو پھر یہ کرنا ضروری ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم نفسیاتی مریض بنے جا رہے ہیں، ہم چڑچڑے ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے بہت طویل گفتگو جو ہے اس موضوع پہ کی ہے۔ آج ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹیں گے، خدمت خلق۔ یہ بھی خدمت خلق ہی تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، لوگوں کو گائیڈ کیا جائے، لوگوں کی دلجوئی کی جائے، لوگوں کو حوصلہ دیا جائے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس سلسلے میں جو پچھلا پروگرام ہوا تھا اس میں ہم نے بہت سی باتیں ایسی کی تھیں کہ شکر گزاری کیسے ہونی چاہیے اور کیسے اس نفسیاتی کیفیت سے نکلا جا سکتا ہے۔ میں چاہوں گا شجاع صاحب پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ دے دیں۔ ہم آج موضوع جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، یہ تبدیل کیا کرتے ہیں، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ وہ حالات کے تناظر میں جو ہے ہم موضوع سے باہر تو نکلے لیکن دائرہ ذرا وسیع ہو گیا بہت۔ جی بالکل بجا تو اب میں چاہتا ہوں کہ وہ سمٹ کے واپس ہم اپنے نقطۂ پرکار تک آ جائیں، تو دائرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے، چونکہ وہ اسی سلسلے میں تھا کہ جس بیماری کے نتیجے، وبا کے نتیجے میں جو ڈپریشن آ گیا سوسائٹی میں، لوگ جو مصیبت میں آ گئے، انہیں اس کیفیت میں ایک حوصلے کے ذریعے بھی ظاہر ہے لوگوں کو حوصلہ دینا، لوگوں کی دلجوئی کرنا، یہ بھی خدمت خلقی کا پہلو ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے پھر سے موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن حکیم کی کچھ آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اور آپ کے طرز عمل سے رہنمائی دینے کی کوشش کی۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بدلتے حالات ہمارے لیے آزمائش ہیں، اور یہ وقت تو گزر جائے گا، جیسے کہ آپ نے بھی دو مثالیں ہمارے سامنے رکھی کہ وہ بادشاہ بن گیا تھا اور اس کے بعد وہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، جو اس کے باپ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہوں گے اس آزمائش کے تعلق سے؟ تو مؤمنانہ طرز عمل پر مستقل بات ہو رہی ہے کہ نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کا معاملہ۔ یہ ذکر ہوا کہ اکثر نعمتیں اللہ تعالیٰ نچھاور فرما رہا ہوتا ہے۔ جب کبھی مشکل، مصیبت، آزمائش، پریشانی، بیماری، تکلیف آتی بھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں وہ ہمیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں ایک اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ہم نے سمجھا تھا تفصیل سے، دین کے معاملے میں اپنے سپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ پھر یہ ذکر بھی آیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہمارے سامنے رہے تو جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو حضور کا کتنا پیارا طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر ہم نے ایک اس حدیث پر کلام کیا جس کو ہم نے تحفے کے طور پر اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا، اور وہ یہ تھی کہ ایک بندہ جو دنیا میں مشکلات میں رہا، مصائب میں رہا، پریشانیوں میں رہا، تکالیف میں رہا، لیکن اللہ کا فرما بردار رہا، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ فرشتے کو حکم دے گا اس کو جنت میں ایک غوطہ دے کر واپس لاؤ، اور فرشتہ حکم پر عمل کرے گا اور اللہ کے سامنے اس بندے کو پیش کرے گا، اور اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش کبھی دیکھی؟ کہ اگر اللہ تیری ذات کی قسم میں نے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی وہ مثال ہم نے دی تھی ایک دہاڑی کے مزدور کی، مثال ہم نے دی تھی فصل اگانے والے کسان کی، تو ایک وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر چند سال ہی تو گزارنے، لیکن جب وہ جنت کا ایک غوطہ لے گا تو اس قدر راحت کا عالم ہوگا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اس سے بڑی موٹیویشن،
اس سے بڑی کوئی ترغیب ایک بندہ مومن کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہم نے صحابہ کرام کی زندگی کے مشہور واقعات کا ذکر کیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شے ان کے سامنے تھی؟ وہ آخرت کا یقین، وہ جنت کا یقین، وہ اللہ کی رضا کا حصول، کہ جس نے ان کو سارے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے پر آمادہ کیا۔ اور یہ تربیت تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جیسا آپ نے ابھی انٹرو میں بجا فرمایا کہ ہم اپنے موضوع کے اندر ہی ہیں، آج ہم لوگ سب پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصائب میں مبتلا ہیں، تو اس وقت خدمت خلق کیا ہے؟ لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کو مایوسی کے دلدل سے نکالنا، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ وہ جو ڈپریشن کا آپ نے ذکر کیا پچھلی نشست کے اندر، ڈپریشن کے اندر، ٹینشن کے اندر لوگ پریشان ہیں، دین کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، اپنے بارے میں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، مومنانہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے ہم ڈپریشن سے نکلیں گے۔ اور ایک آیت کریمہ وہ بھی پیش کی گئی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ شجاع صاحب نے بھی جو گفتگو ریکیپ میں وہ ایک کسان کا واقعہ بیان کہ کسان جو ہے 3 مہینے تک، 3 مہینے 3.5 مہینے کی فصل ہوتی ہے، اور فصل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے زمین گودی جاتی ہے، پھر اس کی نلائی کی جاتی ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں پانی دیا جاتا ہے، پھر جب پودے چھوٹے چھوٹے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اسپرے کیا جاتا ہے، اور رات دن کسان لگا رہتا ہے۔ 3.5 مہینے کے بعد جا کے فصل تیار ہوتی ہے، اور جب وہ لہلہاتی ہے تو اس کی زندگی میں رونق آ جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، ٹڈی دل آ جائیں، وہ فصل کھا جائیں، بارش آ جائے، وہ فصل برباد ہو جائے، کوئی اور وجہ ہو جائے، وہ فصل جو ہے وہ جل جائے، تو اب اس کسان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایسے موقع پر ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ اگر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے کہ اللہ میں نے محنت کی جو مجھے کرنی تھی، اس کا اجر تو نے مجھے یہ عطا کیا، اب تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، یہ چیز تو نے تباہ کر دی، اس میں کوئی حکمت ہوگی، یہ تو نے مجھے دی تھی واپس لے لی، اب میرا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ تیرا مسئلہ ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب ہم نے اس نقطے پر بھی کلام پچھلے نشستوں میں کیسے میں اشارہ کر دوں، سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کرتے ہیں، کشتی توڑ دی تھی، بچہ قتل کر دیا تھا، بغیر اجرت دیوار ٹھیک کر دی تھی، ظاہر میں دیکھو تو یہ کشتی والوں کو نقصان ہو گیا، ظاہر میں دیکھو تو بچہ قتل ہو گیا، ظاہر میں دیکھو جی فری میں تم نے دیوار ٹھیک کر دی اور اجرت بھی نہیں لی۔ اس کے بعد جناب خضر تفصیل بتاتے ہیں، کشتی مزدوروں کی تھی، مسکینوں کی تھی، بچ گئی، ورنہ آگے ظالم بادشاہ اگر وہ صحیح سالم کشتی دیکھتا تو اس کو لوٹ لیتا، اس کو غصب کر لیتا۔ بچہ اگر یہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کے لیے نافرمانی کا باعث بنتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کروا دیا، اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کے ہاں، اور اللہ نے ان ماں باپ کو نیک اولاد عطا فرما دی آئندہ کے لیے۔ اور وہ جو بستی میں دیوار تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اللہ نے چاہا کہ دیوار صحیح سالم رہے تاکہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، بڑے ہوں گے تو خزانے سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ ہر جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی، کیا بھلا تم ظاہر میں کچھ چیزیں دیکھتے ہو جو تمہیں ناگوار لگتی ہیں، اصل میں اس کے پیچھے کو خوشگوار معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو مومنانہ طرز عمل یہ کہ مالک میں نے تو محنت کر لی، اب یہ تیرا فیصلہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ بہت مشکل عمل ہے یہ، اور مشکل سے ہی جنت ملے گی، جنت مشقتوں سے گھیری گئی ہے ڈاکٹر صاحب۔ مشکل عمل ہے یہ، اور اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ کسی صاحب، اکثر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت عام سا واقعہ ہے کہ کسی صاحب نے، ایک صاحب جو ہیں وہ مصلی پہ عبادت کر رہے تھے، کسی صاحب نے آ کے کہا کہ بھائی وہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا کمال ہے، میں کہہ رہا ہوں آگ لگ گئی، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کہیں گے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، وہ جو چاہے کریں۔ کسی نے آ کے کہا کہ اس میں جناب آپ کے ایک بیٹے کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کہا آپ کیوں علم کرے بھائی، ایک بیٹے کی خبر دی نا، میرے 3 اور بھی تو ہیں، ماشاءاللہ 3 اور بھی تو ہیں میرے۔ اس نے کہا جناب وہ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے مویشی سارے مر گئے۔ کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ مویشی جس نے دیے تھے وہ چاہے گا تو اور دے دے گا، نہیں چاہے گا تو یہ میرے حق میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت صرف وہ جو شجاع صاحب نے کہا تھا نا کہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو گھائل کر لیتے ہیں۔ جب تک دل گھائل نہیں ہوتا نا، دنیا داری میں پڑا رہتا ہے ہماری طرح، تب تک یہ کیفیت آتی نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے، اور یہ اللہ جس کو چاہے اسے نواز دے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کیفیت عطا آمین آمین آمین۔ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا حاصل بھی یہ ہے
کہ دلوں کو اطمینان مل جانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو سکون اور اطمینان کی کیفیت بھی، دوسرا بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا، اور مشکل آئے گی مگر یہ مشکل میں پریشان نہیں ہوگا، یہ ٹینس نہیں ہوگا، یہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے گا۔ یہ جتنے نفسیاتی امراض ہیں نا، اصل میں باطن کے امراض ہیں، اور باطن کا معاملہ جڑا ہوا ہے روح کے ساتھ، اور روح کی نسبت ہے اللہ کی طرف۔ تو جتنا اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوگا، یہ روح اطمینان پائے گی، یہ قلب اطمینان پائے گا، یہ باطن اطمینان پائے گا، تو ایک باوقار رویہ زندگی میں بندے کا سامنے آئے گا۔ اصل نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ تمام رسولوں کی بنیادی محنت تھی بندوں کو رب سے جوڑنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی تھی کہ بندوں کو رب سے جوڑنا۔ آپ کی ساری زندگی کی محنت یہ تھی کہ بندوں کو رب سے جوڑنا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لے کر آنا۔ تو جتنا یاد الہی سے اپنے دلوں کو منور رکھیں گے، اتنا یہ اطمینان کی کیفیت ہمیں میسر آتی چلی جائے گی۔ یہ نقطہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا مفتی ہونا، بہت بڑا جو ہے عابد ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو جب چاہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، دوست تو میں نہیں کہوں گا، پر ایک بزرگ تھے، جاننے والے تھے ہمارے، ان سے شناسائی بھی رہی۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ شاعر تھے، عام سے آدمی، سرکاری بہت بڑے افسر تھے، پس منظر میں کچھ نہیں تھا، نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی۔ حد یہ کہ انہوں نے بیچاروں نے شادی بھی نہیں کی تھی، اور سارے اور ان کا رویہ یہ تھا کہ مہینے کی جو انہیں تنخواہ ملتی تھی، وہ تنخواہ جھولی بھر کے لاتے تھے اور بستی میں جا کے غریبوں میں بانٹ بوٹ کے چلے آتے تھے، اپنا صرف کھانے پینے کا رکھا وہ سب بانٹ کے چلے آتے تھے۔ عام دنیا دار آدمی، بہت اچھے شاعر، اگر میں ان کے دو چار شعر پڑھ دوں یہاں تو سارے لوگ ان کو پہچان جائیں گے۔ میں اس لیے شعر نہیں پڑھ رہا، چونکہ بہت مشہور شاعر ہیں، دنیا پہچان جائے گی کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کسی کی پبلسٹی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کا، پبلسٹی یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پہ توکل ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم ولیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نہ جانے کون کس حال میں کہاں ولی ہو، تو یہ کہ ڈھونڈنا، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک واقعہ سنا ہے اس وجہ سے کہ یہ جھولیاں بھر بھر کے پیسے لاتے تھے اور بستی میں بانٹ دیتے تھے، یہ تھی خدمت خلق۔ اب ذرا ایک بریک لیں، پھر اس خدمت خلق سے ہم کسی اور طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے اپنے ایک بزرگ شناسہ جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی، تو وہ یہ کہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جو نازل کیا اس میں انسان کے حوالے سے جو گفتگو، اس میں 3 چیزیں بیان کی گئیں، کہ 3 موضوعات بیان کیے: عبادات، معاملات، اور اس کا اکثر ہم تذکر کرتے ہیں عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن کے نزول کے بعد کے حالات کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اور یہ کہ جن کو اس دنیا میں یہ سارے معاملات کر کے دکھانے ہیں، ان کی زندگی لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ خدمت خلق جو ہے وہ قرآن کا موضوع بننا ہے، تو خدمت خلق کا عملی مظاہرہ کروایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے بہت پہلے ابتدائی ایام سے دنیا کی خدمت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دیکھیے یہ بڑا قبل از نبوت خدمت خلق پر بات کر رہا ہوں، پھر میں قرآن پہ اور پھر نبوت کے بعد کی خدمت خلق پہ بات کریں گے۔ یعنی اعلان نبوت اور ظہور نبوت سے پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس عمر کو جو کہ 40 برس کی عمر ہے آغاز وحی سے پہلے کی، اس عمر کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر بھی قرآن نے پیش کیا ہے۔ قرآن میں سورہ یونس میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 16 میں کہ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں اس سے قبل تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، ایک طویل مدت گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ایک طرف تو آپ کے اخلاق کا پہلو بھی، اور دوسری طرف آپ کی خدمت خلق کا پہلو بھی آغاز وحی سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے۔ مشہور بات ہے اخلاق کے حوالے سے کہ صادق اور امین، یہ حضور علیہ السلام کے 2 مشہور القاب ہیں جو معروف تھے۔ جاء الصادق جاء الامین، یہ مشرکین کہتے تھے۔ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، لوگ اپنے فیصلے آپ سے کرواتے۔ 35 برس کی عمر مبارک تھی حضور علیہ السلام کی، حجر اسود کا
نصب کیا جانا معاملہ جس پر تلواریں نکل آئی تھیں، خون خرابہ ہونے لگا تھا قبائل کے درمیان، حضور کا فیصلہ سب لوگوں نے قبول کیا. تو یہ وہ اعتماد ہے جو آغاز وحی سے پہلے ان لوگوں کا حضور پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں کچھ لوگوں نے، مشرکین نے، کفار نے کیا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی وہ تو بات کی بات ہے. لیکن صادق اور امین کا کہا جانا. پھر آپ کے اخلاق کا معاملہ، مشہور واقعہ ایک صحابی جو بعد میں یقیناً بعد میں ہی معلوم ہے، آغاز وحی سے پہلے کی بات ہے، کہتے میں حضور سے کچھ کہہ کر چلے کہ ابھی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور حضور وہیں موجود رہے، اور 3 دن کے بعد کہتے مجھے یاد آیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہی موجود ہیں. یہ حضور کے وعدے کے ایفا کا معاملہ، وعدے کو پورا کرنے کا معاملہ. حضور کے یہ معاملات، اور آج امت کیا کہتی ہے؟ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ہم بات کر چکے تفصیل سے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. یہ ہمارا حال ہے، اور ہم نام لے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. عمل کے میدان میں ہماری حرکتیں کیا ہیں، ہم ذرا غور کریں. اور ہم ان سے محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہمارا. ان کو مانے بغیر مسلمان نہیں، اور ان سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے. لیکن میدان عمل میں ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام 3 دن تک وہیں کھڑے رہے، اور وہ صاحب نے آ کے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا، میں تو بھول گیا. تو حضور نے کہا بھئی تم آئے تو تاخیر سے، لیکن ہم تو یہیں کھڑے تمہارے انتظار میں. تو صادق ہیں، امین ہیں. ایفا عہد کا معاملہ، تجارت ہو رہی، بہترین تجارت ہو رہی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال آپ کے زیر استعمال ہے، اور وہ اپنے غلام کو بھی بھیجتی ہیں آپ کے ساتھ. اور میسرہ غلام آ کے کیا رہنمائی، کیا آپ کے اخلاق کے بارے میں بہت عمدہ کلام کرتے ہیں، بڑے نرم انداز سے گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی طرح کلام کرتے ہیں، بہت اچھی طرح معاش کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے، اینڈ سو آن. بڑی تعریفیں کر دی جناب غلام نے بھی. تو یہ غلام کی گواہی بھی آ رہی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تجارت کر رہے تھے، ایک بڑا اہم سوال ہے، تجارت سے نفع بھی تو ہوتا تھا، اور حضور تجارت کر رہے ہوں تو نفع کیوں نہ ہوگا اس کے اندر، اور اس نفع میں برکت کتنی، اس نفع میں برکت کا عالم کیا ہوگا. تو ذرا یہ بھی انالائز کیا جائے کہ جو انفلو آ رہا تھا تو آؤٹ فلو کہاں جا رہا تھا. جو آپ کو نفع ہو رہا ہے تجارت میں، تو یہ مال کہاں جا رہا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی مختلف گلیوں میں کبھی کسی بوڑھے بزرگ آدمی کی خدمت ہو رہی ہے، کبھی کسی بیوہ کی خدمت ہو رہی ہے، کبھی کسی کے گھر میں جا کر کچھ پہنچایا جا رہا ہے، کبھی بچے آپ کو دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم تو دور سے آ کر آپ سے لپٹ جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کھانے پینے کی چیزیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ وہ حضور کے معمولات ہیں جو آغاز وحی سے پہلے کے ہیں. اور آغاز وحی سے پہلے آپ کنیزوں کے ساتھ بھلا سلوک کر رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ. وہ معاشرہ جہاں غلام اور کنیز تو ایک، معاف کیجیے گا، انسان سے کمتر کموڈیٹی، جس کا کوئی حق نہ ہوتا، مالک مار پیٹ کرتا تو کوئی انگلی نہ اٹھاتا، کیونکہ پتہ ہے یہ مالک کی پراپرٹی ہے، مالک جو چاہے اس کے ساتھ کرے. اس ماحول میں جہاں غلام کی زندگی اجیرن تھی، حضور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کنیزوں کے کام کر دیا کرتے. حضور فرماتے تو تمہیں کچھ کام ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں سودا صرف لا دوں گا. وہ کنیزیں آپ کے پاس آ کر راحت پاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ حضور حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا کہ اے بلال، تم تو چکی پیستے پیستے تھک گئے ہوگے، تم تھوڑا آرام کر لو، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں. اب بتائیے، بلال تو حضور کے ہو گئے نا. بلال کے دل کو کیسے حضور نے جیت لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مالک تو میرا ظلم و ستم کرتا ہے، معاشرہ تو مجھے کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں. اور ادھر معاملہ کیا ہے کہ حضور فرماتے کہ تم آرام کر لو، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں. تو غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ تجارت کا جو نفع آ رہا ہے، یہ ادھر ہی جا رہا ہے مخلوق خدا کی خدمت پر. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم نقطہ کیا ہے، خدمت خلق کرنی ہے نا، تو خدمت خلق کا پائیدار تصور وہ تو ابھی ہم بعد میں بھی کریں گے. کچھ ہم نے اشارہ بھی کیا تھا، مخلوق خدا کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، اور مخلوق خدا کو بندوں کے ظلم سے نجات دلانے کی فکر کرنا. اتنا بڑا کام کرنے کے لیے یہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو پہلے خدمت خلق کا جذبہ ہو. حضور ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو جو بڑی خدمت خلق کرنی ہے، دعوت دین و نفاذ دین کی جد و جہد کی، وہ تب ہوگی جب بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تم ان کے کام آنے کی کوشش کرو. ناظرین مطلب یہ جو واقعات آپ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ واقعات ہیں جو نبوت سے بہت پہلے کے ہیں. مجھے اسی دوران جو حضرت جعفر طیار کا عمل جو ہے وہ لوگوں میں وہ کہتا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صاحب نے جا کے اجازت چاہی کہ صاحب میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے اور مجھ سے میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے انہیں ایک نصیحت کی، اور نصیحت یہ کی کہ دیکھو
تبلیغ کے لیے جا رہے ہو نا، کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے. جی جی. تو یہ ویسے ڈاکٹر صاحب عرض کروں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ جب ہم فلاں جگہ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس بیٹا کوشش کرنا کہ زبان سے کہنے کی ضرورت کم سے کم پیش آئے. آج ہماری زبان بہت چلتی ہے، باتیں ہم بہت کرتے ہیں، تقریریں ہم بہت کرتے ہیں، خطابت کے جوش ہم بہت بکھیرتے ہیں اور ہم ساری دنیا جہاں کی باتیں کر لیتے ہیں. بس اللہ ہمیں توفیق دے. ابھی ایک بزرگ کی ایک بات اور یاد ہے، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، مجھے یاد نہیں رہا چونکہ اتنی چیزیں آتی ہیں پڑھنے میں دیکھنے میں کہ کچھ چیزیں وہ ریفرنس یاد نہیں رہتے. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا جو تم عمل کرتے ہو بس تمہارا ایمان اتنا ہی ہے. اللہ اکبر کبیر. اور یہ ایک ایسا فقرہ ہے جو آدمی اگر اس پہ غور کرے تو کانپ کے رہے. انہوں نے کہا بھائی جتنا تم عمل کر کے دکھا دو بس تمہارا اتنا ہی ایمان ہے، اس سے زیادہ ایمان نہیں ہے تمہارا. اللہ اکبر. تو ہم جو عمل کر رہے ہیں بس اتنا ہی، یعنی ہم اگر کسی چیز کو کر کے دکھا رہے ہیں اور اس کو کہہ بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بس اتنی بات پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم کر بھی رہے ہیں، اور جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اور کر نہیں رہے تو وہ ہمارا ایمان نہیں ہے. جی. وہ انگریزی میں ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے. انگریزی میں ہم کہتے اور سنتے ہیں کہ یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. تمہارے کردار کی گواہی تمہارے الفاظ کی گواہی سے بڑھ کر آنی چاہیے. یہ اسی بات کی ترجمانی ہے کہ جتنا تم عمل کا ثبوت پیش کر رہے ہو اتنے ہی ریشو پروپورشن کے ساتھ تمہارے اندر ایمان موجود ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، دوبارہ میں اپنی بات کو عرض کروں، پیش کروں کہ ہمارے یہاں زبان بھی بہت استعمال ہوتی ہے، خطابت کے جوہر بھی ہیں. اب تو بچہ ہمارے ہاں خطیب ہے، بچہ ہمارے ہاں مبلغ ہے، بچہ اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو ہر دوسرا آدمی مبلغ ہے. جی. بس سوال یہ ہے کہ مبلغ با عمل کتنے ہیں، داعی با عمل کتنے ہیں، عالم با عمل کتنے ہیں، مربی با عمل کتنے ہیں. علم اس قدر پھیلا ہوا ہے، اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اس کا تصور کبھی نہیں تھا کہ علم اتنا پھیلے گا، لیکن عمل کا شعبہ دیکھیں تو تصور نہیں ہے کہ اتنی بے عملی دنیا میں ہو سکتی. ہاں. اس سے ایک اور بات کی طرف توجہ بڑھتی ہے جو حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہو. اور ایک اور حدیث میں دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دیتا ہو. میں بھی کمزور ہوں، سیدھی سی بات ہے. اور علم بھائی جو پہلے اپنے آپ کو نفع دے. جی. دوسروں کو نفع تو بعد میں ہی پہنچے گا نا، پہلے تو اپنے آپ کو نفع پہنچنا چاہیے. اور قرآن کی ترتیب بھی یہ ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اپنی ذات سے شروع ہو. حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث کئی مرتبہ پہلے بھی پیش ہوئی. حضور کبھی کبھی خطبات میں یہ بھی فرماتے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز وجل. میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. حضور فرمانے جو تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جن کی شان ہے، تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اس علم سے اللہ بچائے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور اللہ ایمان کی وہ کیفیت دے، قلبی یقین والا ایمان کہ جس کا ریفلیکشن اور عکس ہمارے اعمال میں نظر آتا ہو. اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے جو نفع دینے والا ہو، وہ اور اس کیفیت سے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے بہت پڑھے لکھے ہیں، اور یہ گفتگو کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے عالم ہیں اور ان کا تو علم بہت ہے. ایسے علم سے اللہ اپنی امان میں رکھے. صرف وہ علم عطا کرے جس پہ پہلے ہم عمل کریں اور درد دل کے ساتھ دوسرے کے سامنے بیان کریں کہ اللہ ہو سکتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شجاع صاحب اکثر یہ بات کہہ چکے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو بات بیان کر رہے تو جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اس بات کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. آپ کی بات میں دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. پہلا آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا کہ ہم باتیں کریں تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے. میں آپ کو دل سے ایک بات عرض کر دوں، اس میں کوئی لفاظی بھی نہیں اور کوئی جھجک بھی نہیں مجھے بیان کرنے میں. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الستار، عیب چھپانے والا ہے. جی. پتہ نہیں اس نے ہمارے کہاں پردہ پوشی کی ہوئی. یہ تو اس کا احسان ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو اس انداز سے نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے کوئی. وہی جانتا ہے. اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ پر، مجھ پر، ہم پر پردہ ڈالا ہے، اور ہم اللہ سے یہ التجا کریں کہ اللہ پردے میں ہی ہمیں معاف فرما کر آسانی کا معاملہ فرما. صحیح بات ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو بھی آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے
کہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کے کہ پہنچایا کرو، اسی کے بعد اوقات جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ یعنی سمجھ والا ہوتا ہے، اس لیے بھی ہم باتیں بیان کریں، التجا بھی اللہ سے کریں، اللہ عمل کی توفیق دے، مگر بعض اوقات جن کو بیان کیا جا رہا ہے وہ زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوں گے، وہ سمجھ بھی لیں گے، اخذ بھی کر لیں گے اور اس کی ڈیپتھ میں بھی چلے جائیں گے، عمل میں بھی بڑھ جائیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، تو پہنچانے کا عمل بھی جاری رہے، جب وہ کریں گے تو اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا، ہمارا میٹر ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا میٹر ہوتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ عمل اور علم دو مختلف چیزیں ہیں، علم بہت ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ عمل اس پر نہیں ہے تو وہ علم نافع نہیں ہے، اس کا نفع جب مجھے ہی نہیں پہنچ رہا تو دوسروں کو اس کا نفع کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے تو اس علم کو ہمارے لیے ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو نافع ہو، تھوڑا علم ہو لیکن عمل والا علم ہونا چاہیے۔ یہ بہت ڈھیریاں لگی ہوں پہاڑوں کی طرح علم کی، اور اس کا پس منظر یہ ہو اور آدمی یہ چاہ رہا ہو کہ صاحب لوگ اسے عالم کہیں، تو وہ ایک حدیث بھی سنائی تھی شجاع صاحب نے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ پیش ہوگا، کہا کہ میں بڑا عالم تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، ایسے ہی تھا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ جو اخلاص کا معاملہ ہے یہ تو شرط لازم ہے اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے۔ ہم سب کو حدیث شریف یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، شہید، عالم اور سخی، 3 چوٹی کے اعمال، جان دینا اللہ کی راہ میں، دین سیکھنا سکھانا اور راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ اللہ پوچھے گا تم نے کیا اللہ میں نے جان دی، اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے لڑنا چاہا کہ تمہاری بہادری کے چرچے ہو، تمہیں بہادر کہا جائے، بریو کہا جائے، وہ تو ہو گیا دنیا میں، یہاں کچھ نہیں، اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ دوسرا، تم نے یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا سکھایا، لوگوں کو خوب علم پھیلایا، اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے علم حاصل کیا کہ تمہارے علم کے چرچے ہوں، تمہارے علم کی تعریفیں کی جائیں، وہ ہو گیا دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم میں۔ تم نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا، خوب خرچ کیا، خوب خرچ کیا، خوب انفاق کیا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں، واہ واہ کی جائے، وہ ہو گیا دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور آپ اندازہ کیجئے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیسے کیسے ہمیں انگلی پکڑ کر چلائے۔ سیرت کے پروگرام میں تو دیکھیں کتنے گوشے کھلتے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، بات مکمل تو نہیں ہوگی۔ حضور دعا فرما رہے ہیں، حضور معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، دعا فرما رہے ہیں، پہلے بھی دعا ذکر کی گئی، سنن نسائی میں دعا موجود ہے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اے اللہ تو خوب جانتے ہیں آنکھ کی خیانت کرنے والے کو اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ حضور تو معصوم ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کیا دعا کرو، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریاکاری سے دکھاوے سے پاک کر دے۔ ہر نماز کی نیت کیوں کرائی جا رہی؟ تاکہ یکسو ہو جاؤ کہ عمل کس کے لیے ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ اور خدمت خلق کے موضوع میں یہ بات کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ خدمت خلق میں کئی مرتبہ جسمانی طور پر ہم کسی کے ساتھ کچھ بھلا سلوک کر رہے ہوں گے، کسی کے ساتھ مالی طور پر کر رہے ہوں گے، بار بار اپنی نیت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ وہ جو کہا نا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، یہ دکھاوے کا عنصر آ جاتا ہے، یہ شو آف کرنے کا عنصر آ جاتا ہے، یہ ریاکاری کا عنصر آ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ ہم نے یہ پروگرام اخلاص نیت کے ساتھ کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہم واقعی لوگوں کی خدمت کرنا یا صحیح بات منتقل کرنا چاہ رہے تھے، یا ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ یہ بات ہم کریں گے کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کیا اچھا پروگرام کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً مال دیتے وقت کسی کو، کسی کی خدمت کرتے وقت، حد یہ کہ کسی کو ایک کپ چائے پلاتے وقت بھی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ چائے میں نے خالصتاً اخلاص کی بنیاد پر پلائی یا سوچا ہے کہ یہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے،
جی ہمارا تو صورت یہ ہے نا یار ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، کھانا وانا کھلاؤ، یہ پی آر ہے، انویسٹمنٹ ہے، کل ریٹرن ہوگا. اگر یہ بات کر دیں کل یہ ریٹرن ہوگا، یہ معاملہ ختم ہو گیا سارا. دیکھیے میں دو باتیں عرض کروں اخلاص کے تعلق سے. سورہ دہر کا پہلے بھی حوالہ آیا، جنت والوں کی صفات، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پھر ناظرین سے ذکر کر رہا ہوں. 29 پارے میں سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے سورہ دہر. ضرور ترجمہ پڑھ لیں، صرف ترجمہ پڑھ لیں، کفایت کرے گا. اللہ نے جنت کے نظارے ہمارے سامنے خدا کی قسم کھول کھول کے رکھے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کو شراباً طہورا، پاکیزہ مشروب ملے گا. اللہ نے فلیورز کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا کہ اس کی طرف جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں ہر جنتی کو اللہ بادشاہ بنا دے گا. ہاتھوں میں کنگن ہوں گے سونے چاندی کے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ڈفرنٹ فلیورز کی پاکیزہ شراب ان کو عطا فرمائے گا. ہر جنتی شراب سمجھ، شراب مشروب ہے، مشروب ہے، شراب سے خدا نخواستہ یہ والی شراب جی نہیں، جی جی شراب مشروب کو کہتے ہیں. اسی لیے لفظ پاکیزہ بھی ایڈ کیا جا رہا ہے. طہورا استعمال ہو نا، پاکیزہ. بالکل. وہیں قرآن جنتیوں کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، تم سے کوئی شکر گزاری یا بدلہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. اور دوسرا میں واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، مشہور واقعہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک کافر کو قتل کرنے کا موقع مل گیا، کوئی غصبے کی بات ہوگی، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، اس نے معاذ اللہ کچھ بد کلامی کر ڈالی، کچھ تھوک سا دیا، تو سیدنا علی نے چھوڑ دیا اس کو. عجیب بات، ہم ہوتے حالانکہ یہ موقع تھا مارنے کا. ہم ہوتے تو اور اس کو ذرا بے دردی سے قتل کرتے اور اپنے غصے کا اظہار کرتے. چھوڑ دیا. ارے بھائی کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ اب تک میں تجھے قتل کرنے لگا تھا اللہ کے لیے، اب تیرے اس طرز عمل کی وجہ سے میرے اس عمل میں امکان ہے کہ انتقام کا جذبہ شامل ہو جائے، اور شاید یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ رہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا. مطلب کس قدر باریک نگاہ ہے ان صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور یہ کس کی تربیت کا شاہکار ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے بھائی اخلاص کا معاملہ. اور حضور نے پوری زندگی اسی کی محنت ہم پر فرمائی ہے، اسی کی تعلیم ہمیں دی ہے. ہر نماز کی نیت حضور نے ہمیں کرنا سکھائی ہے، تاکہ بار بار ہم اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ یہ سارے معاملات، سارے خیر کے اعمال، ساری نیکیاں اس لیے ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، خدمت خلق میں صرف کی ہے. رات دن جو ہے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، غلاموں کی خدمت، کنیزوں کی خدمت، معذوروں کی خدمت. کوئی معذور ہے، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے، تو کہا کہ مجھے آ کے سنا دیا کرو. یہ خدمت ہو رہی ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہے، الہی کا نزول ہوا، اور پھر غور و فکر ہے. اور غور و فکر بھی جو ہے غار حرا میں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، کڑ اس بات میں کہ اللہ اس قوم کا کیا ہو. یہی جی اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں. آپ کی گفتگو کے دوران ایک اور بات یاد آ گئی، غلاموں کا معاملہ، کنیزوں کا معاملہ، کمزوروں کا معاملہ، بیواؤں کا معاملہ. ایک وہ جو حلف الفضول کا معاملہ ہے، جی یہ تو بڑی ابتدائی حلف جوانی کی الفضول پہلے بات ہم تفصیلی کر چکے ہیں. نوجوانی کی عمر کا معاملہ. یہ کس بات کا معاہدہ تھا؟ یہ اس بات کا معاہدہ تھا کہ اس معاشرے میں جو تو غلام و کنیز تھے ان کی تو سنتا ہی کوئی نہیں نا. بعض وہ لوگ تھے جن کو کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی، جو باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کوئی بیچارہ باہر سے آتا، اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی. اب وہ بیچارہ جائے تو کہاں جائے؟ تو کچھ بھلے لوگوں نے ایک معاہدہ کرنا چاہا مل کر کہ بھئی ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جو اس طرح کا شخص ہوگا جو مظلوم ہو جائے، کہ جو کسی قبیلے کی پروٹیکشن میں نہ ہو، لٹ گیا، مشکل میں آ گیا، مجبور ہو گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے، حمایت کریں گے، پشپناہی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آغاز رئیس سے کافی پہلے کی بات ہے، اس معاہدے میں نمبر 1 شریک ہوئے. ایک اور بعد میں حضور نے فرمایا، اب تو شریعت آنا شروع ہو گئی، کہ اگر آج بھی مظلوموں کی داد رسی کے لیے ایسے کسی معاہدے کی طرح مجھے بلایا جائے گا تو میں آج بھی اس معاہدے میں شرکت کروں گا. یہ ہے مظلوم کی داد رسی، خدمت خلق کا پہلو. تو انفرادی سطح کے معمولات بھی ہیں اور اجتماعی سطح کا معمول بھی. آغاز وحی سے پہلے مظلوموں کی داد رسی اور ان کے پروٹیکشن کے لیے حضور علیہ السلام کے مبارک اسوہ میں ہمیں نظر آتی. ناظرین میرا تو دماغ کسی اور طرف چلا گیا. حلف الفضول اس وقت ہو رہا ہے، معاہدہ اس وقت ہو رہا ہے، ایک پلیٹ فارم اس وقت بن رہا ہے جب کسی کی کوئی داد رسی کرنے، کوئی کسی کی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے. آج کی صورت حال یہ ہے کہ
اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو مختلف ادارے ہیں جو داد رسی کرنے کے پابند ہیں. آج تو حلف الفضول کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج جس قدر مظالم ہو رہے ہیں لوگوں پر، عوام پر جتنے مظالم ہو رہے ہیں، حکمران اس پر توجہ نہیں دیتے، ادارے جو مظالم کر رہے ہیں اس کی کوئی عام آدمی کی سننے والا نہیں. حلف الفضول کی تو آج بہت زیادہ ضرورت ہے. جی اب آج تو سوال ہر آدمی مظلوم ہے، اب سوال ڈاکٹر صاحب میرا اپنے آپ سے اور ہم سب سے یہ ہے. اور ہم میں سے کوئی شریک بھی نہیں ہوتا کہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ جا کر. جی تو اب ہم صرف سیرت کا بیان کریں گے یا عمل بھی کریں گے؟ اچھا، ایک تو ہمارے لوکل ایشوز ہیں نا، شہر کی سطح پر، ملک کی سطح پر، اور ایک ہم ایک گلوبل امت بھی تو گلوبل امت ہے. 2 ارب کی تعداد ہے مسلمانوں کی. 2 ارب مسلمان زمین پر ہے، 2 ارب تقریباً 57-58 مملکتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم آواز بھی بلند کرنے کو تیار نہیں، اور دعویٰ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا. ہماری زبانیں بھی کبھی کچھ بولتی ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے. کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، شام میں، کیا ہم یہ سیرت کا بس بیان ہوتا رہے گا یا اس کا کوئی ریفلیکشن یا عکس بھی ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا؟ عملی. ناظرین، بات آگے جا رہی ہے لیکن وقت اپنی جگہ ٹھہر رہا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا حدیث ہدیہ کر دیں. گفتگو یہیں سے شروع ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ ہمیں علم دین سیکھنے، مزید سیکھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.